رمضان 1439. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہو سکتا ہے کہ آج رمضان کا آخری دن ہو، ہماری اور آپ کی یہ مجلس آخری مجلس ہو اس ماہ مبارک کی، اور ہو سکتا ہے کہ واقعتاً آخری مجلس ہو، خدا جانے کس کا کب وقت آنا مقدر ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو خوب غور سے سمجھنا اور دل میں دماغ میں بسانا چاہیے کہ صرف اور صرف ایمان ہی ایک ایسی نعمت ہے جس پر آخرت کا دار و مدار ہے. بغیر ایمان کے نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ بغیر ایمان کے کوئی گناہ گار جہنم سے نکل سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان تھا اور وہ موت کے وقت تک ایمان پر قائم رہا، وہ اللہ کا نبی فرماتا ہے دخل الجنہ، چاہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کچھ دن جہنم میں بھگت لے، لیکن آخر کار کبھی نہ کبھی اس کو ایمان جنت میں جانے کا سبب بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک مومن تھا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ گار تھا، سزا کو بھگتے گا، خدا کی رحمت اس کے غصے پر اس آدمی کے حق میں بھاری نہ بن سکی، آگے نہ بڑھ سکی. ہو سکتا ہے، یہ ثابت ہے حدیث سے. مومن کا جہنم میں جانا یہ ثابت ہے. اللہ کے نبیوں کا اور ہمارے آقا کا
اللہ کی اجازت سے شفاعت فرما کر جہنم سے نکالنا ثابت ہے۔ اللہ کا فرمانا کہ جاؤ محمد دیکھو جہنم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو، شفاعت کر دو۔ آپ کا جانا شفاعت کرنا یہ ثابت ہے۔ پھر آخر میں اللہ فرمائیں گے کہ سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی اور جہنم سے نکال لیا۔ اپنے بارے میں فرمائیں گے وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ابھی سب سے بڑا رحمت والا باقی رہ گیا۔ اب اپنا ہاتھ جیسا بھی ہاتھ ہے اللہ کا، خلق خدا کو نکالیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی اس ایمان کو نہیں دیکھ سکے۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو اب اللہ نکالیں گے۔ اور ایک نہر جو جنت سے نکل رہی ہوگی، بعض روایات میں آتا ہے اس نہر میں ڈبوئیں گے، اس کے پانی کا اثر ہوگا کہ ان کے وہ جسم جو جل کر کوئلہ ہو گئے تھے وہ چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کے سامنے ڈال دیں گے، اوپر سے جنتی ان کے اوپر جنت کا پانی چھڑکیں گے، اس سے ان کے جسم چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ اس ایمان کا ادراک اور پہچان رسول اللہ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن شرط ہے ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سب سے بنیادی چیز تو ہے کہ آدمی اپنے دل سے اس بات کو جانے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو دل دماغ سے جان لے، یقین کر لے، مان لے، ایسا یقین کہ جس کے اندر تردد کی ذرا بھی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں ہوگی؟ جب زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے، جنت اور دوزخ کا مالک وہی ہے، موت و حیات کو دینے والا وہی ہے، خزانوں کا مالک وہی ہے، نعمتوں سے نوازنے والا اور نعمتوں سے محروم کرنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔
تو کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو کیوں جھکاتا ہے؟ سارے انبیاء جو اپنی امت کو بنیادی طور پر حکم دیتے آئے ہیں، بنیادی ہو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن میں بہت سو کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ یعنی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے جو حضرت نوح نے فرمائی تھی۔ ایک حرف کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے بدلنے کی، ایک ہی بات، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تو جس کی قبر دیکھی اس کو سجدہ کرنے لگے، سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔ اسلام یہ دین نہیں ہے، نہ کسی نبی کی عبادت ہوگی، نہ کسی شیخ کی عبادت ہوگی، نہ کسی پیر کی عبادت ہوگی۔ کوئی کتنا ہی بڑا مرد صالح ہو وہ کرے، عبادت صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، نہیں تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود سمجھتا ہے اس کا کیسے ایمان ہوگا معلوم۔ تیسری چیز، جب اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، یعنی نہ کوئی لینے والا ہے نہ دینے والا ہے، نہ کوئی خزانوں کا مالک ہے نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی ماوا و ملجا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے سوال کس لیے کرتا ہے؟ بس ایک اللہ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کچھ ہے نہیں۔ نہ کوئی دیتا ہے نہ دلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دلاتا ہے۔ یہ تین چیزیں خاص طریقے پر کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ دل سے ماننا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، کوئی شریک نہیں، اسی کو معبود ماننا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہونا، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ جو خود اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، مر گیا، وہ کسی دوسرے کو کیا دے گا؟ تیسرے یہ کہ وہی خزانوں کا مالک ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں، اگر ہے اسی کا دیا ہوا ہے، کسی اور سے کیا مانگتا ہے؟ اسی سے مانگ، وہی دے گا، اور کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دے گا کیا؟ رسول
رسول اللہ بھی اسی سے مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، انبیاء بھی اسی سے مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اسی کے پاس۔ جس نے دیا تھا، جیون دیا تھا، رسالت دی تھی، نبوت دی تھی، ہر چیز جو تھی اسی کی دی ہوئی تھی، اس نے بھیجا، آ گئے، اس نے بلایا، چلے گئے۔ یہ ہے ایمان۔ اس کو جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر فرمایا کہ اے آدمی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدمی، اگر تو میرے پاس موت کے بعد اتنے گناہ لے کر آیا کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے کالی ہے، بھری ہے میری زمین، جہاں گیا گناہ کرتا رہا، کرتے کرتے میری زمین کو تو نے بھر دیا۔ فرماتے ہیں اگر اتنے گناہ کر کے میرے پاس آیا موت کے بعد، میری ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ تو دنیا میں میرا کسی کو شریک نہیں بناتا تھا۔ کیا مطلب؟ نہ کسی کو دل سے اللہ مانتا تھا، نہ میرے سوا کسی کی عبادت کرتا تھا، نہ میرے سوا کسی کو حاجت روا سمجھتا تھا، دینے والا سمجھتا تھا۔ اگر تو نے میری اس شرط کو پورا کر دیا کہ جب موت آئی تو تیرے دل میں ایمان تھا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نہ دل سے کسی کو میرا شریک مانتا تھا، نہ میرے سوا کسی کو معبود مانتا تھا، عبادت جس کی جائے، نہ میرے سوا کسی کو مالک و مختار سمجھتا تھا۔ اگر تو نے میری اس شرط پوری کر دی تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آ رہا ہے، میں زمین بھر کر بخشش اور مغفرت لے کر تیری طرف آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت تو مومن تھا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ موت کوئی رمضانی میں تھوڑی آتی ہے، جس کی موت مقدر ہے رمضان میں مرتا ہے، نہیں تو 12 مہینے موت و حیات کا تو ایک سلسلہ ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی مغفرت کے لیے کوئی دن یا کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ مومن ایمان کے ساتھ جب بھی مرے گا تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اگر پکا مومن ہے، پختہ ایمان ہے، تو خدا کی رحمت ہر وقت جہاں بھی مرے اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن جہنم میں جائے گا اگر اس کے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے، اور ان کو بھگتے گا، مگر اللہ جہنم میں بھی اس پر ایسی غشی ڈال دیں گے، ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے کہ جہنم کے عذاب کا احساس جیسا مشرک اور کافر کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟
جس کے دل میں ایمان ہے. ایمان کی اتنی قدر ہے اللہ کے یہاں. اگرچہ جہنم میں مومن جائے گا، گناہگار، فاسق، فاجر، لوگوں کا حق لینے والا، گناہ سے پرہیز نہ کرنے والا، اگر اللہ کی بخشش اور مغفرت سے اسے حصہ نہیں مل سکا اور جہنم میں جانا ہی مقدر ہو گیا، تو اللہ اس ایمان کی قدر وہاں بھی فرمائیں گے. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ. ہمارا ایمان حقیقت یہ ہے، اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم کو مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا فرما دیا. ان کے صدقے میں ہمیں اللہ نے بغیر ہمارے مانگے ہمیں ایمان عطا فرما دیا. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے تو آخری سانس تک اس ایمان کی حفاظت کی. جو کچھ نعمتیں ہم کو اللہ کی میسر ہیں رات اور دن میں، مبارک مہینے میں، جن کا وعدہ کیا گیا ہے، حدیث میں فرمایا ہے للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان. رمضان کی ہر رات میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ آزاد کرتا ہے جہنم سے. جہنم سے آزاد کرتا ہے کیا مطلب؟ جنت کا مستحق بناتا ہے. کون لوگ ہیں؟ مومن، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، اس کو کیسے جہنم سے آزادی مل جائے گی؟ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس اس مغفرت کے لیے رمضان ہی رمضان ہے، رمضان کے بعد دروازہ بند نہیں. دروازے تو اللہ کی رحمت کے شب و روز، رات اور دن، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. یہ صحیح ہے کہ بعض دنوں کے اندر رحمت جوش میں ہوتی ہے، قبولیت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ بندوں کی طرف مغفرت اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے. بعض دنوں میں اس سے کم، لیکن اللہ کی رحمت تو عام ہے، عام ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان گئے تو لوگ کہتے ہیں بھائی رحمت کے دن گزر گئے. یہ نہیں ہے. خدا کی رحمت کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو کہ بس اب رحمت کا دروازہ بند، ایسا نہیں ہے. توبہ کرنے والا جب بھی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے ہٹ کر خدا کی رحمت کی طرف چلنے والا جب بھی قدم بڑھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. اس لیے
آنے والے دنوں کو اللہ کی رحمت کے دن ہی سمجھنے چاہیے. ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر کو اللہ کی توجہ کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور برابر اللہ کے ذکر کے اندر، فکر کے اندر لگے رہنا چاہیے. رات اور دن اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. کام کرو دنیا کے جو جائز ہیں اور نیت اللہ کی رضا کی کرو، بہت بڑی نعمت ہے. راتیں رمضان کی بہت بڑی تھی، چلی گئیں، لیکن اللہ کا دنیا کے آسمان پر آنا یعنی خدا کی رحمت کا بندوں سے قریب ہونا، یہ کوئی رمضان کی رات کی خصوصیت نہیں ہے. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی رحمت خداوندی بندوں سے قریب ہوتی ہے. یہ روز کا مسئلہ ہے، چاہے رمضان ہے چاہے رمضان نہیں ہے. اور یہ جو رات آ رہی ہے، اگر بالفرض و تقدیر چاند ہو گیا تو جو عید کی رات ہے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جتنے اپنے بندوں کو پورے رمضان کی راتوں میں مغفرت سے نوازتا ہے، اتنے لوگوں کو صرف عید کی ایک رات میں مغفرت سے نوازتا ہے. پھل تو آج ہی ملے گا. جو مہینے بھر لوگوں نے کیا ہے اس کا بدلہ تو آج ہی مل رہا ہے. جب کام ہوا تب مزدوری ملتی ہے. یہ رات ہے، عید کی رات ہے. عید تو ہے یہ خوشی، اسی لیے تو ہے کہ جنہوں نے ایک مہینے بھوک پیاس کی شدت اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی ہے، راتوں کو جاگ کر گزارا ہے، قرآن پڑھا ہے، سنا ہے، آج ان کو اس کا بدلہ ملنا ہے. وہ سال کی پہلی رات ہے، اس لیے اگر بالفرض و تقدیر چاند ہو جاتا ہے تب اللہ کی رحمت ہے. وہ رات آ رہی ہے جس میں مغفرت عامہ ہوگی. نہیں ہوتا تو رمضان کا ایک دن اور ایک رات ہمیں اور مل گیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. خدا کی رحمت مومن کے اوپر 12 مہینے ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مومن اس رحمت خداوندی سے حصہ پانے والا بن جائے. اس لیے ذکر کرنے والے کو کسی خاص مہینے اور رات اور دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی جس طرح سے ذکر اور تلاوت میں آدمی لگتا تھا، معمول بنا کر رمضان کے بعد اگلے رمضان تک اگر زندگی ہے برابر کرتا رہا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو رمضان میں کیا تھا اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. اور اگر چیز چھوٹ گئی تو یہ محرومی کی دلیل ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ذکر کرتا تھا
اسی طرح اس کی پابندی کرے اور کوشش کرے کہ دل لگا کر، جس کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ معنی کو جو ذکر کر رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں بسا کر اور یہ سمجھ کر کہ میں جس کو یاد کر رہا ہوں وہ میرا محبوب ہے اور وہ میرے سامنے ہے، ذکر کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے، یہ اللہ کا کرنا نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، بندے کو نوازتا ہے۔ جتنے قدم بندہ اللہ کی طرف بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف اس سے زیادہ بڑھ کر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرتے رہنا چاہیے، دینا نہ دینا تو ان کا کام ہے، جو غلام ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ملے گا تو کروں گا، اس کا تو کام بھیک مانگنا ہی ہے، بھکاری کا کام۔ دینا نہ دینا یہ آقا کا کام ہے، ان کا جی چاہے گا دیں گے، نہیں دیں گے تب بھی وہ آقا تو ہے ہی ہیں، دیں گے تب بھی اور نہیں دیں گے تب بھی۔ اس لیے جستجو برابر کرتے رہنا چاہیے، غلام کا کام تو رونا ہی ہے آقا کے سامنے، انہیں راضی رکھنا ہی ہے، بھیک مانگنی ہی ہے، دینا نہ دینا ان کا کام ہے۔ یہ سمجھ کر اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ارحم الراحمین کو اپنے بندے پر رحم نہ آئے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دنیا میں لگ کر کے اپنے رشتے اور تعلق کو اللہ کے ساتھ قائم نہیں رکھ پاتے۔ رکھیں گے تو اللہ کی رحمت عام ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔